یہ سن لیں, یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے استاد محترم صاحب, آپ بھی سن لیں, مانڈی والا صاحب آپ بھی سن لیں, اسے میں ڈنڈا بھی ہے, کیسی ڈنڈے نے پاکستان کے پرچم کو اونچا رکھا ہوا ہے. آپ دنیش صاحب بات کر لیں. جی بہت بہت شکریہ جناب چیئرمین. آج یہاں پر قرارداد بھی پیش ہوئی SCO کے حوالے سے, تو محترمہ شہری رحمان صاحبہ نے قرارداد پیش کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں پاکستان کی 1 کروڑ اقلیتی برادری کی طرف سے حکومت وقت کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھا ایونٹ, اتنی اچھی کانفرنس منعقد کی کہ ہمارے سر فخر سے بلند ہو گئے. سر میں بہت شکر گزار ہوں محترم پریزیڈنٹ زرداری صاحب کا, محترم شہباز شریف صاحب کا اور پوری کیبنٹ کا کہ پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن ہوا ہے. جناب اعلیٰ محترمہ شہری رحمان صاحبہ نے کہا کہ گوادر پورٹ پیپلز پارٹی کے ایفرٹس مسلم لیگ کے ایفرٹ سے بنا ہے. بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں. جناب اعلیٰ ایک میرا معصومانہ سوال ہے. سر بحیثیت بلوچستانی میرا ایک آپ سے سوال ہے کہ جب گوادر بندرگاہ کا ورچوئل افتتاح ہو رہا تھا یہاں, تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے بلوچستان میں, تو کیا اس ٹائم وزیر اعلیٰ بلوچستان کو یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ نہیں آتے تو وہاں گورنر ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے جعفر مندوخیل صاحب. تو کیا آپ اصل موضوع پہ بات کر لیں, نماز کا ٹائم ہے, نماز کا ٹائم ہے. یہی میں اصل موضوع کہ وہاں جعفر مندوخیل صاحب کو نہیں آنا چاہیے. سر بلوچستان میں پہلے ہی ایک مایوسی کی ہے, تو اس طرح سے اگر اس طرح سے ہماری اسلام آباد کی سوچ ہوگی کہ ہم بلوچستان کے لوگوں کو ان چیزوں میں انوالو نہیں کریں گے, تو آپ دیکھیں اور زیادہ اس سے ایک جو ہے فضا خراب ہوگی. جناب اعلیٰ میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. جناب اعلیٰ پاکستان میں اقلیتی برادری 1 کروڑ اقلیتی برادری ہے, غیر مسلم اقلیتی برادری. جناب اعلیٰ آپ یہ سمجھے پاکستان کے 1 کروڑ اقلیتی برادری کی آپ کی کیبنٹ میں, یہ سن لیں, یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے استاد محترم صاحب آپ بھی سن لیں, مانڈی والا صاحب آپ بھی سن لیں, پاکستان کی کیبنٹ میں ایک بھی غیر مسلم وزیر آپ کے نہیں ہیں. سر یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے. پوری دنیا میں ہمیں جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا جھنڈا کا جو سفید حصہ ہے وہ اقلیتی نمائندگی کرتا ہے, تو لوگ کہتے ہیں اسی سفید جھنڈے کے حصے میں ڈنڈا بھی ہے, اور مگر ہم فخر سے کہتے ہیں کہ اسی ڈنڈے نے پاکستان کے پرچم کو اونچا رکھا ہوا ہے. سر ہم آتے ہیں آپ کے ہاؤس کی طرف سے, آپ دیکھیں 40 اسٹینڈنگ کمیٹیاں ہیں, کسی بھی اقلیت کے رکن کو کسی بھی جو کمیٹی کی چیئرمین یا چیئر پرسن نہیں دیا گیا. سر یہ کیا بات ہے؟ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی روح پر آپ جو ہے نا کر رہے ہیں, ان کی روح تڑپ رہی ہے کہ آپ پاکستان کی جو محب وطن اقلیتی برادری ہے اس کو آپ نظر انداز کر رہے ہیں. کیا ہم میں قابلیت نہیں ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اقلیتی برادری, دنیش کمار کو نہیں چاہیے منسٹری, دنیش کمار کو اسٹینڈنگ کمیٹی چیئرمین نہیں چاہیے, ہمارے پوجو مل صاحب ہیں یہاں پر, ہمارے جو 6 دفعہ پارلیمنٹیرین رہے سندھو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان کو منسٹر کریں, آپ انہیں منسٹری دیں, تاکہ ہم جب بیرون ملک پاکستان جاتے ہیں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں برابری کی بنیاد ہے, یہ برابری کی. اور اس چیز میں یہ نہیں کہوں گا کہ موجودہ حکومت, آپ دیکھیں جو سابقہ حکومتیں تھی اس ٹائم بھی اقلیتی برادری سے کوئی بھی کیبنٹ میں منسٹر نہیں لیا. مجھے فخر ہے سر, آپ بھی مانیں گے, جسٹس کارنیلیس صاحب تھے, جسٹس رانا بھگوان داس تھے, جسٹس دھرو پٹیل صاحب تھے, وہ کون تھے؟ وہ اقلیتی برادری سے تھے, اور آج تک ان کا نام احترام سے لیا جاتا ہے. آج تک میں کہتا ہوں آپ لوگ نے, ہم غیر مسلم پاکستانیوں کو موقع دیں. آپ ہمارے مسلم بھائیوں نے پاکستان کو اونچائی پر پہنچا دیا ہے, آپ ہمیں ابھی موقع دیں کہ ہم آپ کو کیسے سنبھال کر دے سکتے ہیں پاکستان, کیسے ہم IMF سے آپ کی جان چھڑا سکتے ہیں, مگر آپ نہیں دیں گے, آپ نہیں دیں گے. سر ہمیں آزمائیں, ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے کیا جاتا ہے, مگر نہیں. آپ ایک دفعہ آزما لیں, کوئی معمولی سی وزارت دیکھیں,
آپ دیکھیں گے کہ اقلیتی برادری اپنے نام کی طرح اقلیتی پاکستانی برادری کس طرح سے وہ چلاتی ہے. جی شکریہ سر اس پر آپ رولنگ دیں, آپ دیں کہ کیوں یہ زیادتیاں ہو رہی ہے. شکریہ, بہت بہت شکریہ. جی محترم ارباب عمر فاروق قاسی صاحب, تھینک یو. نماز کا ٹائم ہے. تھینک یو سر. یہ اچھا ہوا کہ آج سننے کو ملا کہ ہماری اقلیتی برادری بھی ناراض ہے, اور وہ وزارت ان سے مانگ رہی ہے کہ بڑا لمبا بہت چیئرمین صاحب نے ان کو ٹائم دیا آپ کے پارلیمانی لیڈر کو. جی پارلیمانی لیڈر کو دیا, اگر پھر ہماری ضرورت نہیں ہے تو پھر جی تو اس میں ڈپٹی چیئرمین صاحب ہمارا صرف موضوع یا ہمارا آج بات کرنے کا مقصد صرف اس ایوان کی عزت اور اس ایوان میں رہتے ہوئے لوگوں کی فیملیز کی عزت ہے. جب پہلا خودکش دھماکہ ہوا شاری بلوچ کا کراچی میں, تب بھی اس فلور پہ میں نے بات کی کہ بات یہ نہیں ہے کہ یہ عورت نے خودکش کیا, یہ خودکش ہوا کیوں, یہ اس نیج پہ پہنچے کیوں, اس پہ لوگوں نے توجہ کیوں نہیں کی. رات کو اگر اس طرح لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے, اس طرح اگر لوگوں کو پریشرائز کر کے ان سے ووٹ لیا جاتا ہے, پھر تو یہ ہمت کرے ہم سے ذرا لے کر دکھائے. یہی پریشرائز, یہی سسٹم پھر ہمارے ساتھ کر لے, پھر ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ ووٹ کیسے لیتے ہیں. ہم استعفائی دے دیں گے اس ایوان سے جہاں پہ لوگوں کی عزت محفوظ نہیں, جہاں پہ لوگوں کے بچے محفوظ نہیں. اس چیز کے لیے تو اس ایوان میں لوگ نہیں آتے, اور وہ آج کل تو ساری چیزیں ان کے ہاتھ میں. میرا بھائی دنیش مانگ رہا ہے ان سے کہ بھائی اقلیت کو نمائندگی نہیں دی گئی. دنیش کو میں بتانا چاہ رہا ہوں ان کے خود گورنمنٹ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, کہیں اور سے ان کو بتایا جاتا ہے, وزارتیں وہیں سے دی جاتی ہے, وہ خود کہیں اور کو بولنا پڑے گا پھر اگر آپ لوگوں کو ملی. تو میں انہی لوگوں کو بولنا چاہتا ہوں جو یہ کام کر رہے ہیں. میرا میٹر میں نے پہلے بھی کہا کہ محسن نقوی سے نہیں ہے, اس کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں. میں نے اپنا میٹر ان گورنمنٹ کے سامنے نہیں رکھنا, ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے جناب. میں ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں. اس طریقہ کار کے ساتھ اگر آپ جائیں گے تو اس طریقہ کار کے ساتھ میرے خیال سے جتنا بھی انسان بغیرت ہوگا وہ آپ کے ساتھ نہیں جائے گا. ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں. ہم اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے, لوگوں کو پریشرائز کرتے ہوئے دیکھا ہے, لوگوں کے لاجز کے باہر 15 پولیس والوں کو کھڑا کر کے دیکھا ہے. میں خود گیا ان کے پاس, میں خود کھڑا ہوا ہوں, میں آج بھی کھڑا ہوں گا اگر کوئی آیا وہاں پہ. چیئرمین صاحب تو چلے گئے, نہ کوئی رولنگ دی انہوں نے, میں خود وہاں پہ آج دیکھوں گا کہ کون آتا ہے. جو بھی مسئلہ بنا اس ایوان کا مسئلہ ہوگا. اس ایوان میں اگر اس چیز کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہو, میں اس ایوان سے ریزائن کروں گا جناب چیئرمین صاحب. تھینک یو. اپوزیشن سے تمام ممبران کو اسی ہاؤس میں ایمل ولی صاحب, باقی جو اپوزیشن کے ارکان نے جو یہ مین مسئلہ اٹھایا, اور ہماری بہن نسیمہ احسان صاحبہ کا جو معاملہ تھا اس نے خود بھی بات کیا, اور یہ یقیناً نسیمہ احسان صاحبہ جدھر ہے یا چیئرمین صاحب سے یا میرے چیمبر میں آ کے مجھ سے ملے.